ونصلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ صفات۔ یہ سورہ صفات اور سورہ صاد یہ دونوں آپس میں مضمون کے لحاظ سے توام یعنی جوڑا آ رہی ہیں۔ دونوں کا موضوع منکرین توحید کو تہدید اور وعید ہے۔ پہلی سورہ میں البتہ انکار اور دوسری میں استکبار پر خبردار کیا گیا ہے، جو مخاطبین کے انکار کا اصلی سبب ہے۔ مخاطبین کون ہیں؟ کفار قریش۔ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ان مستکبرین کے مقابل میں صبر و استقامت کی تلقین کا مضمون بھی دوسری سورہ یعنی صاد میں واضح ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی سرگزشتیں اس سورہ میں سنائی گئی ہیں، یعنی تمام انبیاء کے واقعات، ان میں سے یہ دونوں چیزیں ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں خطاب اصلاً تو قریش ہی سے ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ ام القریٰ، بستیوں کی ماں، بستیوں کی جڑ مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم سورہ کی طرف۔ سورہ صفات مکی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ مکہ میں مخاطبین قریش کے لوگ ہیں اصلاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے اور جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ والصفات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، ان الہکم لواحد، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ صفیں باندھے حاضر رہنے والے فرشتے گواہی دیتے ہیں، پھر شیطانوں کو جھڑک کر ڈانٹنے والے، پھر خدا کو یاد کرنے والے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، جو مشرق، جو زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان سب چیزوں کا پروردگار ہے، اور مشرق اور مغرب کے تمام اطراف کا پروردگار بھی اللہ ہی ہے۔ اب پہلی آیت، والصفاتی صفا، ان میں واو قسم کے لیے ہے۔ قرآن میں اس طرح کی قسمیں تعظیم کے لیے نہیں بلکہ قسم کھانے والے پر شہادت کے لیے آتی ہیں۔ چنانچہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے کہ اللہ یعنی کسی چھوٹے کی قسم کھائے، نہیں تو یہ قسم چنانچہ ترجمے میں اسی لحاظ سے اسے شہادت کے لیے کھول دیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے۔ قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ملائے اعلیٰ میں عرش الہی کے ارد گرد صف بستہ رہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے فالزاجرات زجرا، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے بھی مراد فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے کس کو ڈانٹتے ہیں اور جھڑکتے ہیں؟ یعنی وہ شیطان جو سن گن لینے کے لیے ملائے اعلیٰ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ انہیں ڈانٹ پھٹکار کر وہاں سے دور بھگاتے ہیں۔ فالتالیاتی ذکرا، پھر خدا کو یاد کرنے والے، یہ کون ہیں؟ یہ بھی فرشتے ہی ہیں، یعنی کہ اس کی حمد و تسبیح کرنے والے۔ ان صفات میں اگر غور کیجیے تو اسی طرح کی ترتیب ہے جو ہماری نمازوں میں ہوتی ہے کہ ہم پہلے صف باندھتے ہیں، پھر شیاطین سے تعوذ کرتے ہیں، پھر خدا کی حمد و تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اقرار اور گواہی، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ یہ مقسم علیہ ہے یعنی قسم کھانے والے، مطلب یہ ہے کہ جن کو خدا کی خدائی میں شریک سمجھتے ہو، یعنی یہ قریش کے لوگ فرشتوں اور جنوں کو سمجھتے تھے، وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے بندے ہیں اور ہمہ وقت اس کی حمد و تسبیح میں سرگرم رہتے ہیں۔ فرشتے خود اس بات پر گواہ ہیں کہ وہ خدا کی پیداوار ہیں اور ہر وقت اس کے سامنے صف بستہ اور تسبیح اور تعریف میں سرگرم رہنے والی مخلوق ہیں۔ جو رب ہے مشرق اور مغرب اور اس کی تمام اطراف کا۔ یہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے۔ آیت میں مشارق کے بعد مغارب کا لفظ بنائے وضاحت قرینہ محذوف ہے اور اس کی جمع عربیت کے اسلوب سے وسعت کی اطراف کو ظاہر کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی ناپیدا کنار کائنات کے کسی دور دراز گوشے میں بھی اس کے سوا کسی کی بادشاہ نہیں، وہ وہی ہر جگہ اور ہر ایک کا پروردگار ہے۔ واسع کرسی السماوات والارض، اس کے اختیارات آسمانوں اور زمینوں پر چھائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے آیت نمبر 6 میں اللہ فرما رہے ہیں، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو، دنیا یعنی قریب کے دنیا کے آسمان کو ہم نے تاروں کی زینت سے سجا دیا۔
وحفظ من کل شیطان مارد، اور اس کو ہر شیطان اور سرکش کی در اندازی سے اس کو بالکل محفوظ کر دیا۔ لا یسمعون الی الملاء الاعلیٰ، وہ نہیں سن سکتے ملائے اعلیٰ یعنی آسمان کی باتیں۔ ویقذفون من کل جانب، وہ ہر طرف سے دھتکارے جاتے ہیں۔ دحور ولہم عذاب واصب، اور ان کو دھتکارنے کے لیے دائمی اور ابدی عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ الا من خطفت، ہاں جو چوری چھپے اچک لے جانے کی کوئی خبر کرنے کی کوشش کرے، فاتبعہ شہاب ثاقب، تو اس کے پیچھے بھی ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کا تعقب کرتا ہے۔ آسمان کو تاروں سے سجا دیا، اس سے وہ عالم میں بالا مراد ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنی دور بینوں سے جس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ اس سے ماورا 6 عالم اور بھی ہیں، جن میں سے ہر ایک میں ہماری زمین کی طرح زندگی کی رعنائیوں سے آباد ایک زمین بھی ہے۔ ایک ہماری زمین اور 6 اور ہیں۔ جس طرح 7 آسمان ہیں، اسی طرح سورہ طلاق کے اینڈ میں اللہ نے فرمایا مثلہن، اس جیسی 7 زمینیں ہیں۔ تو 7 آسمان اور 7 زمینیں جن پر زندگی ممکن ہوتی ہے، جن پر زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس کو زمین کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان کی باتیں سننے کے لیے یہ جنات جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں سن سکتے کیونکہ انہیں وہاں سے دھتکار جاتا ہے۔ اوپر ملائکہ کے بارے میں مشرکین کے مذمومات کی تردید فرمائی تھی کہ اس کے بعد اب یہ جنوں کے بارے میں بھی واضح کر دیا ہے کہ ان کے پاس ہرگز کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے جو لوگ ان کے اور خدا کے درمیان رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں، وہ بھی بالکل احمق ہیں۔ پہلے فرشتوں کا اللہ نے بتایا کہ فرشتے خود اللہ کی تعریف اور تسبیح میں دن گزارتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ دم نہیں لیتے۔ اب جنوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا دین سننے کے لیے جاتے ہیں تو کس طرح شہاب ثاقب سے ان کی پٹائی کی جاتی ہے۔ آگے آیت نمبر 11 میں اللہ فرما رہے ہیں فَاسْتَفْتِهِمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھو، اہم اشد خلقاً، کیا ان کا بنانا مشکل ہے، ام من خلقنا، وہ جو ہم نے ان سے پہلے بنا چکے، یعنی انا خلقناہم من طین لازب، حقیقت یہ ہے کہ انہیں تو ہم نے چپکتی مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اب کون ہیں، یعنی یا انہیں جنہیں ہم ان سے پہلے پیدا کر چکے ہیں۔ ان سے پہلے کن کو پیدا کیا تھا، یعنی ہم سے پہلے، یعنی ملائکہ اور جنات وغیرہ۔ من خلقنا کے الفاظ سے ذہن اسی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ من بالعموم ذی القول کے لیے آتا ہے، ذی شعور کے لیے آتا ہے۔ اللہ اب آگے ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں تو ہم نے چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا تھا، یعنی اس چپکتی مٹی سے جس کی بہت بڑی مقدار اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہے، لہٰذا ان کے بنانے کے لیے نہ اس وقت ہمیں کوئی خاص سر و سامان کرنا پڑا تھا اور نہ اب کرنا پڑے گا۔ آگے آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں بل عجبت ویسخرون واذا ذکروا لا یذکرون واذا رأوا آیۃ یستسخرون وقالوا ان ھذا الا سحر مبین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون آباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخرون فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ انہیں کہو دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ تمہیں تعجب ہے کہ ایسی واضح حقیقت کو یہ مانتے کیوں نہیں ہیں، اور یہ قریش کے لوگ یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم یہ کیسی باتیں مانتے ہو، اور جب انہیں یاد دہانی کی جاتی ہے تو یہ یاد دہانی حاصل نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہو ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے، چنانچہ وہ ایک ڈانٹ ہوگی، پھر اسی وقت اٹھ کر دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ تو جزا کا دن ہے، جی ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تعجب ہو رہا ہے ان کی باتوں پر کہ یہ کیوں نہیں مان رہے، اور یہ ہیں کہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی باتیں کرتے ہیں، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیا ہمارے باپ دادا بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو ہاں تم وہاں پھر نہ صرف اٹھائے جاؤ گے بلکہ ذلیل و خوار بھی ہوگے۔
اور یہ صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، پھر اس وقت اٹھ کے دیکھنے لگیں گے۔ یہ قرآن نے نہایت بلیغ اسلوب میں ان کی دہشت اور ہراسمیگی کی تصویر کھینچ دی ہے جس سے یہ لوگ دوچار ہوں گے۔ اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے جی ہاں، یہ وہی دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، جب وقت کے رسول تمہیں آ کے وارننگ دیتے تھے، وارن کرتے تھے، خبردار کرتے تھے، تو اس وقت تم انہیں جھٹلا دیتے تھے۔ احشر الذین ظالموا، جمع کیے جائیں گے یہ ظالم لوگ، وازواجہم، اور ان کے جوڑے بھی، وما کانوا یعبدون، اور وہ بھی جن کی یہ بندگی کیا کرتے تھے، یہ سب جمع ہوں گے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اگر اللہ کی بندگی کرتے تھے تو اللہ کو چھوڑ کر۔ فاہدہم الی صراط الجحیم، انہیں ذرا ہدایت دو، انہیں ذرا دکھاؤ جہنم کا راستہ۔ آیت میں الذین ظالموا کے الفاظ ہیں، یعنی ظالموا انفسہم، اس سے قرآن میں شرک مراد لیا گیا ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم انسان دوسروں پر نہیں بلکہ اپنے اوپر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کر کے خود اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شرک روئے زمین کا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں واقفوہم، انہیں ذرا روکو، انہم مسئولون، ان سے ذرا کچھ پوچھنا ہے، ما لکم لا تناصرون، کیا بات ہے اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج کے دن تو یہ بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہیں۔ وہ فرما بردار کیسے بنے ہوئے ہوں گے؟ یہ اس ذلت اور بے بسی کی تصویر ہے جس کے بارے میں اوپر فرمایا تھا کہ ہاں اٹھائے جاؤ گے اور ذلیل بھی ہوگے۔ اب یہ اس طرح یعنی سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کرو گے اچھے نیک اعمال تو دنیا سے لے جاؤ گے، گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کے سکھ سے کھاؤ گے، ایسی دولت چھوڑ کے تم جو خالی ہاتھوں جاؤ گے، کچھ بات نہیں بنانے کی، وہاں گھبراؤ گے اور پچھتاؤ گے۔ آیت نمبر 27 میں ان دونوں کی گفتگو ہوگی، آپس میں کن کی؟ پیر اور مریدوں کی آپس میں گفتگو ہوگی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ قالوا، کہیں گے، اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، کہ تم ہی ہمارے دائیں طرف سے آیا کرتے تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود ہی مومن نہیں تھے۔ پہلے کون کہیں گے؟ مرید کہیں گے کہ تم ہی ہمارے دائیں بائیں آتے تھے۔ وہ پیر کہیں گے نہیں، بلکہ تم خود ہی مومن نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور، تمہارا کوئی غلبہ ہمارا نہیں تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا، پوری ہو جائے گی اس طرح ہمارے رب کی بات، علینا ہم پر، انا لذائقون، کہ اب ہم اس کا مزہ جہنم کا چکھ کر ہی رہیں گے۔ اب پیر کہیں گے فاغوینکم انکم کنا غاوین، ہم نے تمہیں بہکایا کیونکہ ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے۔ اسی طرح شیطان کہے گا، شیطان بھی بری و ذمہ ہو جائے گا، وہ کہے گا میرا تمہارے اوپر کوئی زور اور غلبہ تو نہیں تھا، میں صرف تمہیں آ کے ایک بات ڈالتا اور تم اس کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہ لوگ آج عذاب میں پیر اور مرید دونوں شریک ہوں گے، مشترک ہوں گے۔ اس دن عذاب میں یہ دونوں شریک ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل ہر شخص کو دے کر دنیا میں بھیجا کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کر سکیں، فرق کر سکیں، پہچان سکیں۔ چنانچہ پیروں کا یہ عذر اس دن مسموع نہ ہوگا، یعنی جو مریدوں کا یہ ہوگا وہ سنا نہیں جائے گا کہ ان کی گمراہی کے ذمہ دار ان کے لیڈر اور پیشوا یعنی ان کے 2 نمبر پیر تھے۔ آگے آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہی ہم مجرموں کے ساتھ کریں گے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے دنیا میں کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی داد رسی کر سکتا ہے، اللہ ہی فریاد رسی کر سکتا ہے، تو اس وقت یستکبرون، یہ تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اکڑ جاتے تھے، توحید کے اوپر شرک جیسی باتیں کرتے، شرک جیسے اعمال کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے آئینہ لَتَارِكُوا، کیا ہم چھوڑ دیں الہاتنا، اپنے معبودوں کو، لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر اور مجنون کی خاطر، بل جاء بالحق، بلکہ وہ تو نبی ان کے پاس حق لایا تھا، صدق المرسلین، اور وہ رسولوں کی پیشین گوئیوں کا مصداق ہے، یعنی ہرگز
خبتی اور شاعر نہیں ہے، یہ قریش کو جواب دیا ہے۔ اس طرح کلام کو مطابق حال اللہ تعالیٰ نے کر کے ان کو جواب دیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت مسیح تک تمام رسولوں کی پیشین گوئی کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کے رسول برحق ہونے کی نہایت واضح دلیل ہے، لیکن یہ اس کے جواب میں ان کو شاعر، مجنون، پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے جھٹلا دیتے تھے۔ استغفر اللہ۔ آگے آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّکُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْعَلِیمِ، اسے نہیں مانو گے قریش کے لوگوں تو تم کو بھی لازماً دردناک عذاب چکھنا ہوگا۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تم اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم کرتے رہے ہو۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اللہ کے منتخب بندوں کے علاوہ، مگر وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُوم، ان کے لیے معلوم رزق ہوگا۔ فواکہ وہم مکرمون، ان کے لیے میوے ہوں گے اور وہ وہاں عزت سے رہیں گے۔ فی جنت النعیم، نعمتوں بھری جنت میں۔ علی سرر متقابلین، اونچے اونچے تختوں پر آمنے سامنے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، پھریں گے ان کے سامنے شراب کے جام۔ بیضاء لذۃ للشاربین، جو سفید ہوگی اور پینے والوں کو لطف اندوز کر دے گی۔ لا فیہا غول ولہم عنہا ینزفون، وہ اس میں نہ بہکیں گے اور نہ ہی ان کا سر چکرائے گا۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی ان کے پاس۔ کأنہن بیض مکنون، گویا ایسے جیسے کہ آب دار چھپائے گئے موتی۔ فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ قال قائل منہم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک جنتی کہے گا کہ میرا دنیا میں ایک ساتھی یا دوست ہوا کرتا تھا۔ یقول، وہ مجھ سے کہتا تھا، انک لمن المصدقین، کیا تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے۔ اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اینا لمدینون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال هل انتم مطلعون، اس سے کہا جائے گا کیا تو جھانکنا چاہتا ہے، اس کی اطلاع پانا چاہتا ہے۔ فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، وہ اسے دیکھے گا تو پائے گا جہنم کے وسط میں۔ قالا، تو کہے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، قریب تھا تو مجھے بھی تباہ اور برباد کر دیتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی حاضر ہونے والوں میں ہوتا جہنم میں۔ افما نحن بمیتین، اب ہم کبھی نہیں یہاں مریں گے۔ الا موتتنا الاولی، سوائے اس پہلی موت کے۔ وما نحن بمعذبین، اور نہ ہی ہمیں کوئی عذاب دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، کو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا، ایسی ہی کامیابی کے لیے، فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ آمنے سامنے کے الفاظ ان کی باہمی محبت اور خوش دلی کے اظہار کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے منہ پھیر کر نہیں، بلکہ پورے التفات کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ کے لیے شراب کے ناب کے جام گردش میں ہوں گے، بالکل صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت، نہ اس میں خمار ہوگا اور نہ اس سے ان کی عقل خراب ہوگی۔ ان کے پاس نیچی نگاہوں والی غزال چشم عورتیں ہوں گی، گویا کہ شتر مرغ کے چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ ایسی عورتوں کے باحیا ہونے کی تعبیر ہے۔ اہل عرب اسی کو عورت کا سب سے بڑا حسن قرار دیتے تھے۔ یہ تمام تشبیہات عربوں کے خاص ذوق کے مطابق ہیں، اس لیے کہ وہی اس کلام کے اولین مخاطبین ہیں۔ اس پر استاد امام لکھتے ہیں، کلام عرب میں غزال چشم ایسے جیسے شتر مرغ کے چھپے ہوئے انڈوں کی تعبیر اس طرح کرتے تھے۔ کلام عرب میں نازنینوں کی تشبیہ شتر مرغ کے انڈوں سے بکثرت ملتی ہے، اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس تشبیہ میں عفت و صیانت اور رنگ اور تینوں چیزوں کا لحاظ رکھتے تھے۔ مکنون سے ان کے اچھوتے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ جس طرح اہل عرب کنواریوں کی حفاظت میں بڑے غیور اور حساس تھے، اسی طرح شتر مرغ بھی اپنے انڈوں کی حفاظت میں جان لڑا دیتا ہے۔ تشبیہ میں یہاں سنہرے رنگ کے انڈے مراد ہیں۔ نازنینوں کے سنہرے رنگ کا شعراء عرب میں بہت ذکر ہے۔ معشوقہ کے لیے صفرا کی صفت ان کے ہاں بہت معروف ہے۔
آگے ایک بندے کی مثال دی ہے کہ وہ جنت میں آیا ہوا ہے، جبکہ اس کا ساتھی جو دنیا میں اس کا دوست تھا وہ اسے کہتا تھا کیا تو بھی آخرت کو سچ مانتا ہے؟ تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دیکھ لے گا، اس سے بات بھی کر لے گا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد لوگوں کی قوتیں اور صلاحیتیں کیا سے کیا ہو جائیں گی۔ اب جنتی کہے گا کہ ہمیں دوبارہ نہیں مرنا اور نہ ہی ہمیں کوئی عذاب دیا جائے گا۔ ان الفاظ سے جس مسرت اور بے خودی کا اظہار ہو رہا ہے اس کا اندازہ ہر صاحب ذوق کر سکتا ہے۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بازی ہم نے جیت لی تو سب سے بڑی بازی جیت لی۔ اسلوب کلام پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کی کامیابی ان کی توقعات سے اتنی زیادہ ہوں گی کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی انہیں اپنے اوپر اعتبار نہیں ہوگا اور وہ اپنے ساتھیوں سے اس کی تصدیق چاہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بات پر استدراک ہے۔ یعنی کامیاب کون ہوگا؟ وہ جو جنت کو پا لے گا، کیونکہ دنیا کی زندگی ایسے ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سمندر ہے، سمندر میں سوئی ڈبو جتنا قطرہ اس کو لگتا ہے یہ دنیا ہے اور اس کی نعمتیں ہیں، باقی پورا سمندر آخرت ہے اور ساری آخرت میں نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ صرف ہوں گی ان کے لیے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اصل کامیابی۔ یہاں دنیا میں جتنی بھی کامیابی بڑی حاصل کر لوگے تو دنیا میں زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، آج نہیں تو کل مر جانا ہے، لیکن آخرت وہ ہے جس میں کوئی موت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ اور دائمی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے اللہ ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ ہی کی وہاں زندگی مل جائے گی اور ہمیشہ کی دائمی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں تم عبدالآباد رہو گے، وہاں کوئی موت نہیں ہوگی سوائے اس پہلی موت کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی کامیابی کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پر باعمل بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔